مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہونے پر اتنے سارے دلائل عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہٹ دھرمی نہ ہو، انسان ہٹ دھرمی نہ اختیار کرے، تو پھر بلا شبہ وہ یقین کے ساتھ اسی رب کائنات ہی پر ایمان رکھے گا. میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہم نے سورت پڑھی ہے، سورۃ النمل کا کچھ حصہ اور پھر سورۃ القصص کے اکثر حصے ہم نے پڑھے ہیں، اور اسی کے ضمن میں رب تبارک و تعالیٰ کی ان قدرتوں کو بھی ہم نے پڑھا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے خالق اور مالک ہونے پر دلیل کے طور پر قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے. اور یہ بات اس وجہ سے بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے شاید سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ دن پہلے ایک مولوی کے بیان کو بھی سنا ہوگا جو ظاہر ہے مسلمان والی بولی تو نہیں بول رہا تھا. ارشد مدنی، جس نے اس بنیاد پر کہ اپنے کچھ آقاؤں کو خوش کر دوں، اس نے بھرے مجمع میں یہ کہا تھا کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے. معاذ اللہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے جو دلائل ہمیں عطا فرمائے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوم اور اللہ ایک نہیں ہے. اور مزید بکواس کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہوا ہے یہی ہمارا معبود ہے، اور دنیا کی بےہودگی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ دلیل کے ساتھ، دعوے کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ میں بول رہا ہوں. اور کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ نہ تو وہ مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہونے کے قابل رہا اور نہ ہی غیروں نے اس کو تسلیم کیا. تو وہ دھوبی کے گدھے کی طرح ہوا جو نہ تو گھر کا ہوتا ہے اور نہ ہی گھاٹ کا ہوتا ہے. ہمارے رب نے اپنی وحدانیت پر اور اپنے خالق ہونے پر جو دلائل پیش فرمائے ہیں ان کو آپ سن لیں، تب پتہ چلے گا کہ رب خالق ہے تو اس نے اس کائنات کو کتنے تنظیم کے ساتھ، کتنی اچھی ارینجمنٹ کے ساتھ رکھا ہے. خود رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور سوال کے انداز میں کہ بتاؤ تو صحیح، من خلق السماوات والارض، بتاؤ کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسایا، پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس بارش کے برسنے کی بنیاد پر جو سبزے نکلے، جو پھول کھلے، وہ پوری کائنات کے لوگ مل کر کوشش کر لیں. پھول تو دور کی چیز ہے، پھول کی ایک پنکھڑی، پھول کا ایک حصہ پیدا نہیں کر سکتے. یہ کون ہے جس نے بنایا ہے؟ پھر آگے کہتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ ظالم قوم ہے جو اپنے رب کے ساتھ ان ہواؤں، ان فضاؤں، ان سورج اور چاند اور ستاروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے. کبھی سورج چمکا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا یہ ہمارا خدا ہے.
کبھی چاند کی روشنی دیکھا تو کہہ دیا یہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنیں تو ان کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ نہ سورج ہمارا خدا ہو سکتا ہے کیونکہ سورج بھی ڈوبتا ہے، نہ چاند ہمارا خدا ہو سکتا ہے کیونکہ چاند بھی ڈوب جاتا ہے، بلکہ ہمارا خدا تو وہ ہے جو ان دونوں کو یا اس پوری کائنات کو بڑے ہی اچھے نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین کو پلیٹ بنایا، ایسا نہیں کہ زمین پہ ہر جگہ انسان کے پیر دھستے ہوئے نظر آئے، نہیں، اللہ نے زمین کو اسموتھ بنایا، ایسا بنایا ہے کہ آدمی اس کے اوپر چل سکتا ہے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے درمیان میں، زمین کے درمیان میں ہی رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو زینت بخشنے کے لیے طرح طرح کی ندیاں قائم کر دی، کہیں سمندر ہے تو کہیں اور کچھ ہے جو زمین کو زینت بخشنے کے لیے ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور یہی تک نہیں، زمین ٹریمبلنگ نہ کرے، حرکت نہ کرے، اس کے اندر ثبات رہے، قائم رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے زمین کے اوپر پہاڑ کو رکھ دیا تاکہ یہ زمین ہلنے نہ لگے، اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر یہ پہاڑ بھی ہلنے لگتے ہیں اور دنیا میں زلزلے کی صورت آ جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہاں بھاگ کے جائیں، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ پہاڑ بھی ہمارا خالق نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین بھی ہمارا خالق نہیں ہے، بلکہ خالق کوئی اور ہے جو سب کا نظم و ضبط کر رہا ہے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اے لوگو تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ سمندر سب ایک طرح سے بہ رہے ہیں، لیکن میرا خالق، میرا مالک وہ ہے جو دو سمندروں کے درمیان میں ایک ایسی دیوار قائم کر دیا ہے کہ نہ ادھر والا ادھر مل سک رہا ہے اور نہیں ادھر والا ادھر مل سک رہا ہے کوئی جو اس طرح کا انتظام کر پائے؟ پوری کائنات کے لوگ مل کر چاہے جتنی کوشش کر لیں لیکن ایسا نہیں کر سکتے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک سمندر ہے جہاں پر باقاعدہ اسٹڈی ہوئی، تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ادھر کا پانی الگ ہے، ادھر کا پانی الگ ہے، دیکھنے میں تو نظر نہیں آتا ہے لیکن ایسی دیوار اللہ نے قائم کی ہے کہ نہ ادھر کا پانی ادھر مل رہا ہے اور نہ ہی ادھر کا پانی ادھر مل رہا ہے۔ پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی پانی کو اگر چاہیں کہ ادھر والے کو ادھر کر دیں تب بھی وہ مرضی مولا ہے کہ جو جدھر ہے ادھر ہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ انتظام کوئی انسان یا کوئی مخلوق کر سکتی ہے؟ یقیناً وہ میرے رب کا ہی انتظام ہے جو اپنے حساب سے پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ آگے پھر رب نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، جب تم پریشانی میں ہوتے ہو تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ دھیرے 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 تمہاری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے وہ کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو تم سے دور کر دیتا ہے؟ ایک وقت وہ آتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح سے ہماری اور ہمارے تمام عزیزوں کی حفاظت فرمائے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر آپ کا نوجوان بچہ یا ہمارا نوجوان بیٹا یا بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ سب کو سلامت رکھے اور سب کو عزت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے تو پھر اس کو کسی بھی طرح سے اس دنیا میں دل لگتا ہے؟ کسی بھی طرح سے اس کا دل دنیا میں لگتا ہے؟ اس دنیا سے تو سب کو جانا ہے۔ آپ کے والد، ہمارے والد اگر دنیا سے جاتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، بتاؤ تو صحیح، دنیا پوری تاریخ نہیں ہو جاتی؟ دنیا پوری ہماری اور آپ کی نگاہوں میں اجاڑ نہیں ہو جاتی؟ یہ سارے سب سے، یہ سب پوری دنیا، پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی اگر آپ کو چاہیں کہ آپ کے ذہن سے آپ کے عزیز کی موت کا غم ہٹا دیں، نہیں کر سکتے، لیکن وہ کریم رب ہے کہ پھر پریشانیاں آئیں اور پھر دھیرے 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 دھیرے
ایک وہی بندہ جو پریشانی کے وقت میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب دنیا کیسے اپنی میں آگے گزاروں گا، لیکن قریب رب نے کرم فرمایا تو وہ بندہ جس کے ہونٹوں پہ لوگوں نے مسکراہٹ ایک وقت تک نہیں دیکھی، دھیرے 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 رب تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ کرم کس نے فرمایا؟ یہ عزت اور یہ عافیت کس نے انسان کو دی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے نیند کی صورت میں ایسی کرم نوازش فرمائی ہے کہ پوری دنیا کائنات کے لوگ مل کر بھی آپ کی نیند کا ایک حصہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ آپ اس سے جا کر پوچھیں جس کو نیند نہ آتی ہو، رات اس کی اچاٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، کئی سالوں سے انہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے نیند نہیں آتی، کچھ کر دیجیے۔ ہم نے اپنے طور پر جو کچھ ہوتا ہوا ہم نے کیا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ کہتے تھے مولانا صاحب نیند بالکل نہیں آتی، سب سوتے رہتے ہیں، میں جگتا رہتا ہوں، کروٹی بدلتا رہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ تھوڑی دیر نیند آ جائے، سکون مل جائے، لیکن آپ سوچیں ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی دنیا جہان کی چیزیں مجھ سے لے لے، لیکن اگر تھوڑے وقفے کے لیے بھی اگر مجھے نیند دیتے تو میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اے کاش کوئی مجھے دے تو صحیح۔ بتاؤ تو صحیح، یہ نیند ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم ان ساری نعمتوں کو بس گزارے جا رہے ہیں اور ہم ان کا احساس بھی نہیں کرتے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ نیند کون ہے جو آپ کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ ارشد مدینی نے کہا تھا کہ ہوا خدا ہے۔ میں نے کہا مردود تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو اس ہوا سے کچھ اچھا کام لے لیتا ہے۔ یہ اے سی کی صورت میں، پنکھے کی صورت میں ہمیں ہوا دے کر رب تبارک و تعالیٰ کو سکون دیتا ہے، لیکن یہ ہوا خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو کیا ہوا باقی رہے گی؟ اور اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا تھا کہ سب فنا ہو جائیں گے، کل من علیہا فان، زمین پر جو بھی ہیں سب فنا ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے زمین اور آسمان کے درمیان ہی میں تو ہوا ہے، جب سب فنا تو پھر ہوا بھی فنا، اور جو خالق ہوتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو جو اپنے آقاؤں کو اور چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی بھی خیر منانا چاہیے کہ وہ کس کس کو خدا بنانے چلے ہوئے ہیں اور کتنا خدا بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور پوچھا کہ ہم خدا کی قدرت کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو امام شافعی نے جو جواب دیا اس کو آپ سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ فرمایا دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھو، یہ شہدود کا درخت ہے۔ کہا کہ شہدود کا درخت دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا اس پہ ایک کیڑا آتا ہے، وہ کیڑا جب شہدود کو کھا لیتا ہے تو اس کے ذریعے سے ریشم پیدا ہوتا ہے۔ شہدود کھائے تو اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے، کوئی انسان کھائے تو اس سے ریشم نہیں پیدا ہوتا۔ بتاؤ تو صحیح، چیز ایک ہی ہے لیکن کوئی کھائے تو ریشم پیدا ہو اور کوئی کھائے تو پھر وہ بولو براز کی صورت میں اور گندی چیز کی صورت میں وہ نکل جائے۔ بتاؤ تو صحیح، کس نے یہ اختیار اور کس نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے اس شہدود کے کیڑے کو کہ وہ کھائے تو ریشم تیار ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یقیناً کوئی تو ایسا ہے۔ کہا جو جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی تو ایسا ہے جو ان تمام چیزوں پر اپنی کاریگری اور اپنی صنعت چلا رہا ہے، کہا اس کو تم جو بھی نام دو ہم تو اسی کو اپنا خدا کہتے ہیں،
ہم اسی کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر کسی نے ان سے پوچھا اور کہا کہ میں خدا نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ میں یہ جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے سب ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مکالمہ تھا، ڈسکشن تھا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسکشن میں تھوڑی تاخیر سے پہنچے، تو اگلے بندے نے پوچھا آپ بڑی تاخیر سے آئے؟ کہا ہاں میں آ رہا تھا، اچانک سے میرے راستے میں ایک سمندر آ گیا، اچانک سے میرے راستے میں ایک سمندر آ گیا، اور پھر اچانک سے کچھ پٹرے ظاہر ہوئے، پھر اچانک سے کشتی بن گئی، پھر اچانک سے میں اس میں بیٹھا، اور پھر اچانک سے میں یہاں تک پہنچ گیا۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارا کچھ اچانک کیسے ہو جائے گا؟ سمندر سامنے آ جائے اچانک سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بغیر کشتی میں کیل وغیرہ لگائے کشتی کیسے تیار ہو سکتی ہے؟ اور بغیر کھیے ہوئے، بغیر سیلنگ کیے ہوئے کیسے آگے بڑھ سکتے ہو؟ اور بغیر اس طرح کی مدد کے آپ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہو؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں ایسے ہوتا ہے، یہ سب کچھ اچانک ہوا اور میں یہاں تک آ گیا۔ کہا میں اس بات کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جب تک کوئی کام کرنے والا نہ ہو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا اتنا تو تم بھی مان رہے ہو کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے، کشتی بنانے کے پیچھے جب تک لوہار نہ ہو کشتی نہیں بنتی، اور کھینے کے پیچھے جب تک ناخدا نہ ہو تب تک وہ کشتی سیل نہیں کی جا سکتی، آگے بڑھائی نہیں جا سکتی۔ اتنا تم بھی مان لو۔ کہا اتنا ہم بھی مان رہے۔ کہا جب یہ کشتی جو دنیا کی ایک مخلوق ہے، چیز ہے، جب تک اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو وہ نہیں بن سکتی، جب تک اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو نہیں چل سکتی۔ تو بتاؤ تو صحیح یہ پورا نظام کائنات کیا ایسے ہی چل جائے گا؟ یہ سورج جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تب سے یہ سورج نکل رہا ہے اور اپنی جگہ سے نکل رہا ہے، نکل کر آ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، گردش میں ہے، نیچے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر گردش میں ہے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر گردش میں ہے۔ یہ چاند جب 14ویں کی تاریخ آتی ہے تو مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے۔ آج آپ جا کر دیکھ لیں چاند چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا کہ جب دنیا کی چھوٹی سی چیز بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتی، تو یہ پوری کائنات کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ کہا میں مان گیا۔ کہا اس کو تم جو بھی نام دو ہم اسی کو اپنا خالق کہتے ہیں، اسی کو اپنا مالک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی سے یا امام اعظم سے ہی کسی نے پوچھا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، کسی نے پوچھا تھا اور گاؤں میں آیا تھا، دہریا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ آج چونکہ یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں رب تبارک تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے خالق ہونے کا ذکر فرمایا، اس وجہ سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو آپ ان دلیلوں کو پیش کریں۔ یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سب مخلوق ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ سورج کے اندر جو چمک پہلے تھی وہ چمک نہیں ہے، دھیرے دھیرے وہ چمک پھیکی ہوتی جا رہی ہے۔ اور سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ چاند کے اندر کچھ تو ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹنے کا نشان ہے۔ جب یہ سائنس مان رہی ہے اور تم سائنس مان رہے ہو، اور میرے رب نے فرمایا اے محبوب آپ کی خاطر میں نے آپ کی انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور آج اس کو مانا جا رہا ہے کہ چاند میں داغ ہے، ٹوٹنے کا نشان ہے۔ تو آؤ نہ صحیح
تم اگر سائنس ہی مان رہے ہو تو سائنس ہی کو مانتے ہوئے میرے رب کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ۔ اگر تم چاند کو اور سورج کو مان رہے ہو کہ یہ بہت چمکدار ہیں، تو ذرا سائنس کی بھی تو سن لو۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ نکلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اور سائنس ہی بتاتی ہے کہ اس کی روشنی پہلے جیسی نہیں، کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور میرا قرآن کہتا ہے کہ دھیرے 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 ان کی روشنی کم ہوتی جائے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر سارے نظام کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا مانے نہ مانے، لیکن ہم تو اللہ رب العزت کی ان آیتوں کو پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دہریہ آیا، الہاد پسند تھا، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس نے آ کے گاؤں کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں سے یہ کہا کہ میں خدا نہیں مانتا، تم لوگ بھی بلا وجہ اللہ 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 کہہ رہے ہو، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو ورغلانا چاہا اور گاؤں کے لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا رہے گی ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہے گا جو مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے، الحمدللہ۔ اس نے آ کر چند سوالات کیے۔ ایک سوال تو اس کا یہ تھا کہ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے، مجھے دکھاؤ، یاد رکھیں۔ اور اگر اللہ ہے تو اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تیسرا سوال اس نے کیا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کدھر ہے؟ بتاؤ، اگر ہم سے اور آپ سے بھی اس طرح کا سوال کر لیا جائے تو شاید ہم بھی ششو بند میں پڑ جائیں گے کہ بھئی اس کا جواب کیا دیا جائے، جواب تو بند نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن میرے امام نے ایسا جواب دیا کہ باطل جو آیا تھا ملحد ہو کر جب گیا ہے تو اسلام کی دولت لے کر گیا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، لیکن ایک بات پہلے یہ بتاؤ کہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے یا جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ظاہر ہے جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ کہا جو بڑا ہوتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے اور جو چھوٹا ہے وہ نیچے بیٹھتا ہے، تو سب سے پہلے تم نیچے بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ ٹھیک، کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔ اب پھر پوچھا کہ تمہارا دوسرا سوال، تم نے سوال کیا کیا تھا؟ کہا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے رب کا چہرہ کدھر ہے۔ کہا میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا روشنی کر دی جائے۔ میرے امام نے کہا ذرا کوئی شمع تو لے آئے، موم بتی تو لے آئے، یا روشنی کر دو اس کے بعد جواب کیا جائے۔ جب شمع روشن کر دی گئی تو میرے امام نے پوچھا میاں ذرا بتاؤ تو صحیح اس روشنی کا چہرہ اس وقت کدھر ہے؟ تو کہا ارے روشنی کا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ میرے امام نے کہا میرا رب بھی اپنے آپ کو نور کہتا ہے، نور، اور نور کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے میرے رب کا بھی کوئی چہرہ نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، اگر اللہ ایک ہے تو ایک سے پہلے بھی تو کچھ ہوگا۔ میرے امام نے کہا گنتی آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے۔ کہا 1 سے 10 تک گنو۔ اس نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 10 تک گنا۔ پھر کہا اب ذرا الٹا گنو۔ اس نے پھر الٹا گننا شروع کیا، پھر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب 1 پر آ گیا تو کہا اس کے بعد بھی گنو۔ تو کہا 1 کے بعد کیا؟ 1 کے بعد تو کچھ نہیں۔ کہا ایسے ہی میرے رب کی ذات ہے، وہ ایک ہے، 1 کے بعد کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر تمہارا رب کر کیا رہا ہے؟ کہا میرا رب اس وقت یہ کر رہا ہے کہ تم کو ذلیل کر رہا ہے اور مجھ کو عزت عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے حاضر جوابی۔ اور پھر میرے امام کے اس مفید علم نے اس جیسے بندے کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔
جب اس طرح سے ہمارے مسلمان دین کے واقعات پڑھے جائیں، سنائے جائیں، تو پھر ایمان میں تازگی پیدا ہوگی نا۔ یہ چند ملاؤں کو اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہہ دینا جو نہ تو اسلام کا حصہ ہو نہ ایمان کا حصہ ہو۔ پہلے سے تم تو نکلے یہ تھے ہی، آؤٹ آف بورڈ، آؤٹ آف باؤنڈری تھے ہی پہلے سے ہی، اور اب تو تمہیں اپنے والے بھی باؤنڈری سے باہر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس وجہ سے اگر ایمان چاہتے ہو سلامت رہے تو پھر اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی حفاظت جاری و ساری رہے تو پھر اللہ کے ولیوں کے در سے لگ کر رہو۔ میں نے دیکھا ہے جو ولیوں کی شان میں توہین کرتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے رسول کے دامن سے بھی لگے رہو، اور جو سنت طریقہ ہے اولیاء کرام سے محبت کرنے کا وہ بھی اپنے ساتھ لگائے رہو۔ آج کل ایک بدبخت ہے پڑوسی ملک کا، طارق مسعود نام کا، بڑی ساری ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ لو ایمان یہ ہے۔ ایک ویڈیو آج نظر سے گزری، میں نے کہا کہ اس کو بھی ذرا آپریشن کرنا ضروری ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی حق پر ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہی حق پر ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے کسی کو ایگزیکٹ نہیں بتایا کہ یہی حق پر ہے۔ اگر میرے رسول نے یہ کہہ دیا ہوتا، وہ کہتا ہے کہ دیوبندی حق پر ہے، تو سب لوگ اپنی مسجد میں دیوبندی کا لیبل لگا لیتے ہیں، بریلوی حق پر ہے تو سب لوگ لیبل لگا لیتے ہیں کہ بریلوی ہے، اہل حدیث حق پر ہوتے تو سب لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے لگتے۔ میں نے کہا جاہل، تجھ کو پتہ نہیں ہے میرے آقا نے حقانیت کی جو علامت، حقانیت کا جو نشان بیان فرمایا ہے، تم جھوٹ جو حدیث میں اگر پاؤ گے وہ نشان تو تمہیں صرف اور صرف اللہ کی قسم اہل سنت میں تمہیں ملے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ نے جب کہا حضور کتنے فرقے، تو میرے آقا نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اب آپ ذرا سوچو تو صحیح، اب آپ ذرا بتاؤ۔ اور پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑ کر رکھو۔ اب بتاؤ میرے آقا کو جو طریقہ رہا ہے وہ طریقہ کیا کسی اور فرقے میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں۔ میرے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کو زندہ کون مانتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ کہنے کی کوئی بات ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے، نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور ذاکر نالائق کی ایک بہت پرانی کلم ہے، وہ کہتا ہے one who is passed away can do nothing, no harm, no benefit۔ جو مر گیا ختم ہو گیا۔ آج کے زمانے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مان نہیں سکتے، کیوں؟ جو مر گیا ختم ہو گیا۔ میں نے کہا جاہل، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، جو مر گیا اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ آج کے موجودہ دور میں یہی زیادہ دو فرقے نظر آتے ہیں، وہابی یا اہل حدیث، جن کو سلفی کہا جاتا ہے۔ دونوں تو اپنے اپنے اعتبار سے کہہ گئے کہ مر گئے اور مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اور میرے آقا نے فرمایا نبی زندہ ہوتا ہے۔ بتاؤ
کون وہ بات مان رہا ہے جو رسول پاک کی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے سنی مان رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اس وجہ سے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ کبھی اگر کوئی کہے، اور اس جیسے بدبخت تعلیم مسعود جیسے لوگ اگر ویڈیو بنا کر وائرل کریں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی میسج کرتے ہیں یہ کیا بول رہا ہے، تم نے کہا رہنے دو، انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق بخشی تو اس کا آپریشن ہم کریں گے اپنے اعتبار سے جتنا ہم کو سکت ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو یہ مانا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات کو میرے سامنے سمیٹ کر رکھ دیا، میں مشرق بھی دیکھ لیا، میں مغرب بھی دیکھ لیا، میں سب دیکھ لیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے جس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، اللہ کرے ہم لوگوں کا نام بھی سرکار اسی رجسٹر میں درج فرما دیں۔ اور پھر دوسرے ہاتھ میں کہا یہ دیکھو یہ رجسٹر ہے جس میں تمام جہنمیوں کے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس والے رجسٹر کے نام سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ ہم تو یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اس کا علم ہے، ہم تو یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم دیا گیا ہے۔ اب ذرا ان کی طرف آئیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے، تو جواب دیتے ہوئے اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا کہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ کے رسول کو سب غیب کا علم ہے تو ایسا نہیں ہے، اور اگر کچھ علم کا غیب کا علم ہے تو پھر کچھ علم تو کسی کو بھی ہوتا ہے غیب کا، یہاں تک کہ پھر کہتا ہے معاذ اللہ کہ ایسا علم، ایسا غیب کا علم یعنی تھوڑا، ایسا غیب کا علم تو جانوروں کو، چوپایوں کو، یہاں تک کہ پاگل کو بھی ہوتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی ان کے مولوی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں غیب کا علم اگر تھوڑا ہے تو ایسا علم ایسے ایسے ان کو بھی حاصل ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا نبی کے علم کو اس نے بدبختی کے طور پر پاگلوں، جانوروں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے مشابہ نہیں کیا، برابر نہیں کیا؟ اگر ہم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اگر ہم کسی بھی بندے کے تعلق سے، آپ کے کسی عزیز کے، سپوز کہ ہم آپ کے باپ کے لیے کہیں کہ تمہارے باپ کی آواز بالکل کتے جیسی ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ اور یہاں یہ بندہ یعنی کسی سے تشبیہ دینے کا مطلب، اگر اچھی تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ عزت بڑھا رہے ہیں، اور اگر بری تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں توہین نظر آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بالکل شیر ہیں، اور آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کیوں؟ ہم نے آپ کو گویا بہادر کہہ دیا، اور ہم نے کہا بالکل بھیگی بلی ہو، تو آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، میرے اندر بھی طاقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تشبیہ کسی سے کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو اس تشبیہ میں تعظیم کا پہلو نکلے گا، اور یا تو اس تشبیہ میں توہین اور تحقیر کا پہلو نکلے گا۔ اب اشرف علی تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تشبیہ دی، کس سے؟ پاگلوں کے، چوپایوں کے اور جانوروں کے علم سے۔ اس وجہ سے بڑے توہین کا اس نے ارتکاب کیا۔ علماء اسلام نے اشارہ کیا، اس کو خط لکھا، اور نہ جانے کس طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھو یہ بات اچھی نہیں ہے، تو اس بات کو واپس دو،
یہ رسول پاک کی شان کے خلاف ہے اس طرح سے کہا جانا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ آخر تک اس نے اپنی بات واپس نہیں لی اور پھر اس پر ایک مناظرے کا سلسلہ چل گیا، اور آج تک یہ پوری جماعت اس کی اس بات کو صحیح کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور تعبیروں کا سہارا لے رہے ہیں، جبکہ صاف سی بات ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں غلطی ہوئی، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرتا، لیکن پوری جماعت اس کو بچانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، رسول پاک کے علم غیب کے حوالے سے صحیح ایمان کون رکھتا ہے؟ سنی رکھتا ہے یا یہ لوگ رکھتے ہیں؟ الحمدللہ سنی رکھتا ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ علم اللہ کے رسول کو یا رسولوں کو اللہ کے دینے سے، اللہ کے عطا کرنے سے ملا ہے، جبکہ اس پہلو کے لوگ عطائی کا بھی انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے علم خاص کر کے رکھا ہے غیب کا، کسی کو نہیں دیتا ہے، چند آیتیں مخصوص آیتیں لے کر اسی کو کوٹ کر کے پھر کہتے نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم کسی بھی طریقے پر نہیں ہے، جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت نے علم غیب کو اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اپنے خاص بندوں رسولوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے، اور اس پر قرآن کی آیت ہے، وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، اور اسی طرح سے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو غیب کے علم دینے کی بات کہی ہے، جب کہی ہے تو اس کو مانو نا، یہ کیا ہیلا بہانا کہ نہیں رسول پاک کا علم اگر تھوڑا ہے تو یہ تھوڑا ہے، تو اس میں تو پاگل بھی اور نہ جانے کون سب برابر ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ کون رکھتا ہے؟ الحمدللہ رسول پاک پر صحیح معنوں میں جو عقیدہ ہے وہ الحمدللہ سنی رکھتا ہے۔ اگر یہ زوم ہے کہ بریلوی جنتی نہیں ہے تو میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ہندوستان میں بریلوی کے نام سے مشہور و متعارف ہے، اور الحمدللہ میں نے دنیا دیکھی ہے، یہاں سے لے کر نارتھ امریکہ اور نہ جانے کہاں کہاں دیکھا ہے، وہی عقیدہ جو بریلوی رکھتا ہے ہندوستان میں، جب وہ باہر کی دنیا میں پہنچتا ہے تو اگر جو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا ہے لیکن عقیدہ وہی رکھتا ہے جو ہندوستان کا بریلوی انسان مسلمان رکھتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، ساؤتھ افریقہ کے ایک علاقے میں ایک عالم ہیں، اور انہوں نے میرے مصطفیٰ جان احمد کا جو سلام ہے اس کو سنا تھا۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن جب کسی نے یہ سلام کو سنایا تو اب وہ اتنے بیتاب رہتے تھے، اور جب بھی کوئی ہندوستان سے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ I know the salam یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، but the sweetness that we find in salam that your Imam Ahl Sunnat Ala Hazrat has written, Subhanallah, unbelievable. I can't understand what you say in salam, Mustafa Jane Rahmat Pilako salam, but I feel the sweetness inside of this salam. So please, if you can, just recite this salam. وہ کہتے تھے الحمدللہ۔ تو وہ چاہے بلوچی ہو، چاہے ہندوستانی ہو یا ہندوستان کے باہر ہو، اگر یہ زوم ہے کہ بریلوی پوری دنیا میں نہیں ہے اس نام کے ساتھ، تو میں بھی کہتا ہوں اس نام کے ساتھ نہیں ہے بریلوی، لیکن جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس عقیدے کی ترجمانی ہندوستان میں بریلوی کے نام سے ہوتی ہے، اور یہی جب ہندوستان سے باہر نکلتا ہے تو کبھی اس کو صوفی اسم کہا جاتا ہے، کبھی اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، کبھی اور کسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو پھر وہاں سے ہندوستان لے کے آؤ تو ہندوستان میں اس کو بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی یہ ذوق میں نہ رہے کہ صاحب بریلوی تو صرف اتنے ہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا تھگال کے دیکھ لو، اہل سنت کے علامہ جو دوسرے فرقے ہیں، چاہے وہابی ہو
دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، میں تو ایک بات بڑے مزے کی کہتا ہوں کہ ان کی تعداد پوری دنیا میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی ہم اور آپ پرسنٹ کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ 2.5% بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا کھنگال کے دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت سواد اعظم تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو سلفی قسم کے لوگ ہیں، ذرا ان کو سمجھاؤ تو کبھی کبھی عقل بھی آتی ہے، کبھی کبھی عقل میں آتی بھی ان کے لیے۔ زیادہ وقت ہو رہا ہے ورنہ ایک چیز میں بتاتا آپ کو کہ بتا دیں، درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن میرے سامنے ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جب مدینہ شریف حاضر ہوا، اللہ ہم کو بار بار مدینہ شریف اور آپ کو بھی لے جائے، مدینہ شریف حاضر ہوا اور میرے ہاتھ میں مدینہ شریف کی میں نے کہیں سے مٹی لے لی تھی۔ میں نے سنا تھا، پڑھا تھا کہ مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، تو جبے ہی میں تھا، ٹوپی میں تھا، اور جب وہ مٹی لے کر میں آ رہا تھا مدینہ شریف میں، مدینہ شریف کے 3 وہاں کے خدام جن کو عام طور سے مطوع کہا جاتا ہے، وہ خدام انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے بلایا، ادھر آئیں۔ عربی میں الحمدللہ، عربی اللہ کا فضل ہے، میں عربوں کی طرح عربی بولتا ہوں آپ کی دعا سے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، اللہ کا فضل میں ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں اللہ کے فضل کا، ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے عربی جو خالص عربی ہیں ان کے لکھے ہوئے مکتوبات کی میں تصحیح کرتا تھا، میں اس کو صحیح کرتا تھا، دیکھو یہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرو، یہ دیکھو یہ غلط ہو گیا، یہ صحیح کرو۔ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ کا فضل ہے، میں جب عربوں میں ہوتا ہوں تو عربی بولتا ہوں انگلش، اور جب ویسٹرن میں ہوتا ہوں تو انگلش بولتا ہوں، اور آپ ہم اپنے ملک میں ہیں تو کبھی اردو، کبھی ہندی، کبھی انگلش، کبھی عربی، کبھی فارسی۔ بہرحال ان کے سامنے آیا، انہوں نے شاید یہ سوچا ہو، آئی ڈونٹ نو ان کی کیا فیلنگ تھی، شاید یہ سوچا ہو کہ ذرا مولوی کو 2 ہاتھ کر کے سمجھا دیتے ہیں، اور میں بھی سوچ کے بیٹھا تھا کہ چلو آج مجھے سمجھاؤ، ہم بھی اگر یہاں تم کو سمجھا بھی نہ گئے تو میں بھی ہندوستانی ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ ہاتھ میں کیا ہے، ماں فی یدیک، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ تراب المدینہ، مدینے کی مٹی ہے، یہ کیوں لیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لے جاؤں گا، کبھی کام ضرورت میں آئے گی تو میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو کیا انتم صوفیہ تعملون کذا و کذا، کہ تم جو ہے صوفی لوگ یا کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سنی لوگ یہی سب رہتے ہو۔ تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی وجہ سے بات کر رہی ہے، ترمذی شریف کی یا مسلم شریف کی۔ میں نے کہا کہ اسی وقت میں نے تازہ پڑھا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو وہاں حدیث ہے، اور حدیث میں ہے تراب المدینہ فیہ شفا، کہ مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم یہ حدیث مانتے ہو تو سبحان اللہ، تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ اگر یہ حدیث ہے تو سبحان اللہ، تو پھر مانیں گے، اور خاص طور سے حدیث اگر صحاح ستہ میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہو تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں مان لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر بات ہوتے ہوتے مسئلہ پہنچ گیا توسل پر، وسیلہ بنانے پر، کہ دیکھو لوگ آتے ہیں تمہارے انڈیا سے آ کے یہاں ہوتے ہیں کہ رسول ہمارا یہ کرتے ہیں، رسول ہمارا وہ کرتے ہیں، دیکھو کتنا شرک کرتے ہیں۔ میں سنتا تھا ساری بات اس کی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ذرا میری بھی سن لو۔ میں نے کہا کہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اور واقعہ نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول کی وفات کے بعد، وہ واقعہ بہت مشہور ہے، رسول کی وفات کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے سرکار کے قبر کی مٹی اپنے اوپر ڈال لی اور کہا حضور ہم سے گناہ ہو گیا ہے، آپ کرم فرما دیں اور
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا بھی۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث اور یہ روایت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ابھی دور نہیں اس آنے والے شخص نے جو جملہ کہا تھا، صحابی نے جو جملہ کہا تھا، وہ جملہ آج بھی سرکار کے روضے کے اوپری حصے میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ چلو میں تم کو دکھا دیتا ہوں۔ اگر صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے اس بندے کو مشرک نہیں کہا جو سرکار کو وسیلہ بنا رہا تھا، تو آج کے زمانے میں تم ہندوستان، پاکستان یا دوسرے لوگوں کو مشرک کیوں کہہ رہے ہو؟ بتاؤ غلط تم کر رہے ہو کہ غلط ہم کر رہے ہیں؟ ہوائیاں ہونے لگی اور پھر آخر میں جو جملہ چلتے چلتے اس نے کہا تھا وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ ہم لوگوں کو چونکہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے کہو، اس وجہ سے ہم ایسا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم حکومت کی مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے اور اس پر ہم کو اس طرح سے عمل کا کس طرح سے کرنا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اس وجہ سے میں پھر کہتا ہوں عقیدہ اہل سنت پر جمے رہیں، اسی میں دنیا میں بھی حفاظت ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ دین متین پر اور اہل سنت و جماعت کے مسلک پر قائم و دائم رکھے۔ مولا جو کچھ بیان ہوا کہنے سننے میں کوئی خطا لغزش ہو تو اسے معاف فرما کے ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ۔